لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ حضرات ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، اللہ کی نظر میں ایک مسلمان کا مقام اور مرتبہ یہ عام انسانوں سے بڑھ کر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مالک نے ساری انسانیت میں، سارے طبقات میں، سارے لوگوں میں قرآن حکیم کے 90 مقامات پہ اسے مخاطب کیا ہے، اسے اس کے ایمان کی یاد دلائی ہے، اسے یہ سبق یاد کروا کر یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، جنہوں نے اللہ پر اپنے ایمان کو مضبوط کیا ہے، تم اس رب کا نام لینے والے ہو، اپنے ایمان کو یاد کرو، تمہارا ایمان اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ تم اس رب کے مخاطب کرتا ہو جو رب العالمین ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت، اس کا مقام اور مرتبہ اس وقت اور بڑھ جاتا ہے جب دیکھنے میں یہ آئے کہ یہ نہ صرف یہ کہ مسلمان ہے بلکہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق محمد الرسول اللہ کے ساتھ بھی، اور یہ وہ نسبت ہے کہ دنیا کی ساری نسبتیں ایک طرف، سارے رشتے، سارے تعلقات، ساری برادریاں، ساری قربتیں اور سارے سلسلے ایک طرف رکھ دیے جائیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا رشتہ، آپ کے ساتھ دکھائی گئی قربت اور آپ کی ذات کے ساتھ انسان کی محبت، یہ ایک وہ نسبت ہے جس کی بنا پر اللہ الرحمن نے ہمیں ساری دنیا کے اوپر فضیلت عطا کی۔ پوری دنیا کے اندر عیسائی موجود ہیں، ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، یہود کے پاس بہت سارے انبیاء ہیں، مشہور ان میں عزیر اور موسیٰ ہیں۔ ان لوگوں کے بڑے بڑے انداز اور بڑے بڑے رویے، بڑے سلسلے، بڑی محبتیں نظر آتی ہیں، لیکن ایک مسلمان کی حیثیت ان سب سے بڑھ کر ہے۔ مالک فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہیں۔ جتنے بھی انبیاء گزر چکے، ہر ایک اپنی اپنی حیثیت اور اپنے اپنے مقام اور مرتبے کے ساتھ آیا، لیکن جیسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو واضح کر دیا گیا، آپ کے مقام اور مرتبے کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا گیا، اب اگر ہزاروں سال پہلے موسیٰ بھی زندہ ہو کر کے آ جائیں تو ان کی نجات بھی ممکن نہیں جب تک محمد الرسول اللہ کا کلمہ نہ پڑھ لیں۔ ایک مسلمان کی حیثیت اس وقت بہت بڑھ جاتی ہے، یہ اس کی حرمت اس وقت بہت بڑھ جاتی ہے جب یہ کلمے کا اقرار کر لیتا ہے۔ جب اس نے کلمے کا اقرار کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو دل و جان سے قبول کر لیا، تو قرآن کے 90 مقامات پہ ساری انسانیت کو نیچا کر کے مالک اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، رب تم سے مخاطب ہو رہا ہے۔ اس ایک ٹکڑے کے اندر یہ 3 لفظ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ پکار کر بتلاتے ہیں کہ جناب اپنی حیثیت کو سمجھیے، اپنے مقام کو دیکھیے، آپ کے رب نے آپ کو جو مقام دیا ہے، آپ کو وہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو ساری دنیا کے اوپر فضیلت، مرتبہ، مقام عطا کیا ہے۔ اس لیے ذرا سنبھل کر اپنے کان اور اپنی آنکھیں اپنے رب کی طرف متوجہ کیجئے، دل کو جھکا کر اپنے رب کا حکم سنیے کہ حکم کیا آنے لگا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ جب مسلمان کی حیثیت واضح ہوئی تو اس کو یہ سبق دیا گیا کہ آپ اپنے گھر کے اندر، آپ اپنی تجارت کے اندر،
اپنی زندگی کے اندر جتنے بھی اللہ نے دن سانسیں آپ کو عطا کی ہیں، آپ کی ایک ایک دھڑکن رب کے نام ہونی چاہیے. آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا سونا اور جاگنا، زندگی کے تمام تر معاملات آپ کے رب کے نام سے ہونے چاہیے، کسی اور کے نام نہ کیجیے گا. اور آپ کی یہ ذمہ داری، آپ کے پاس ایک آیت موجود ہے، آپ کے پاس اپنے دین کی معلومات موجود ہیں، آپ پر لازم یہ ہے کہ آپ اپنے رب کا حکم سمجھتے ہوئے اپنے دین کا پرچار کریں گے. پھر اللہ رب العالمین نے جہاں انسان میں سے مسلمان کی فضیلت بیان کی، مسلمان کو بلند مقام دیا، ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی کہ ماننا کہ تو مسلمان ہے لیکن ہے تو بھی انسان ہے. تو انسان پہلے ہے، مسلمان تو بعد میں ہوئے. اگر تو اپنے اسلام کو چھوڑ بیٹھا، اپنے سبق کو بھلا بیٹھا، اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھا، تو یہ ذہن میں رکھنا تو انسان بھی نہیں رہے گا. ہم تجھے اس جگہ پر گرائیں گے جسے اسفل سافلین کہتے ہیں، جو حیوانوں سے بھی بدتر درجہ ہے. جب انسان کے سامنے یہ مشکل آئی، اس نے اپنے رب سے سوال کر دیا، اے اللہ زمین پر تو اتارنے لگا ہے، اونچا مقام تو نے مجھے دیا ہے، آج ابلیس نے مجھے بہکا دیا، پھسلا دیا، میں نے یہ حرام چیز کا ارتکاب کر لیا، اب تو مجھے ایک بلند مقام سے نیچے بھیج رہا ہے، لیکن اے اللہ اس میں میرا کیا قصور؟ قصور تو شیطان کا ہے. مالک نے فرمایا کہ میرا جو فیصلہ تھا، میں نے جو لکھا تھا، وہ اب پورا ہو کر رہنا ہے. ہاں تمہاری اتنی بات کی ہم رعایت تمہیں یہ دیتے ہیں کہ تم زمین پر اتر جاؤ، آسمان پر چڑھنے کے لیے، رب کو حاصل کرنے کے لیے محبت اور قربت کا تمہیں ایسا نصاب دیں گے، پڑھتے رہو گے کامیاب رہو گے، اگر چھوڑ دو گے تو تم سے بڑا ذلت والا کوئی نہیں ہوگا. اور وہی ہوا. آدم علیہ السلام سے ایک سلسلہ چلا، محمد الرسول اللہ تلک آیا. آپ اس سلسلے کی پہلی وحی کا مطالعہ کیجئے. غار حرا ہے، ایک فرشتہ آ کر کے کہتا ہے اقرا، جو ہزاروں سال پہلے آپ کو کہا گیا تھا کہ پڑھنا ہے، آج وہی حکم دہرا کر آپ کو پہلی وحی کی جا رہی ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. اپنے اسی رب کا نام لیجئے جس نے آپ کے نام جنتوں کو کیا تھا، آپ کو دنیا کے اندر مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، آپ کی فضیلت ہے، آپ کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے. اقرا. اب آپ کے اوپر جو پہلا حکم نازل کیا گیا ہے وہ یہ کہ آپ نے پڑھنا ہے. اے اللہ کیا پڑھنا ہے؟ کہا وہ چھوڑیے، ابھی پڑھنا ہے یہ ذہن میں رکھیے کہ بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھنا، کسی اور کا نام نہیں لینا. اپنے رب کے نام کے مالا جپنی ہے، اور اس کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام آپ کی زبان پر نہ آئے. آپ کی محبتیں، آپ کی نظر نیاز، آپ کی عبادتیں، آپ کا جینا اور مرنا اس رب کے نام ہونا چاہیے جو لا شریک الگ ہے، جو اکیلا ہے، جو وحدہ لا شریک ہے. آپ نے اس کے نام کی مالا جپنی ہے. حضرت انسان نے اس بات کو سمجھا، کہا رب کا کچھ تعارف ہو، کہا الذی خلق. وہ رب ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. آپ کا جسم، آپ کے جسم کی ضروریات، نہ صرف یہ کہ آپ کے ساتھ آپ کے جیسے جتنے انسان ہیں ان سب کا خالق بھی وہ ہے. انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، چاہے آپ نے دیکھی ہیں یا نہیں دیکھی، ما یعلم جنود ربک الا ھو، تیرے رب کے جتنے لشکر ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، اس نے جس کو بھی پیدا کیا ہے، تو اسے نہ بھی جانتا ہو، تیرا رب اسے جانتا ہے، اسے رزق پہنچاتا ہے. آپ کا رب وہ رب ہے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. اگر رب کو پہچاننا چاہتے ہیں، دور نہ نکلیے، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے جسم کے اوپر نظر دوڑا لیجئے، اسی کے اندر آپ کے لیے بہت بڑی نشانیاں رکھی گئی. حضرت انسان کو بات کی کچھ سمجھ آئی. اللہ نے دوسری وحی نازل کر دی، یا ایھا المدثر، کمبل اوڑھ کر آرام کی زندگی نہیں گزارنی ہے. قم فانذر، کھڑے ہو کر لوگوں میں اپنے دین کا پرچار کیجئے. وربک فکبر، آپ پر لازم ہے کہ رب کی کبریائی کا اعلان صبح و شام، دن رات، ہر لمحے کے اندر ہونا چاہیے. حضرت انسان کھڑا ہوا، اس نے رب کی کبریائی کا اعلان کیا، لیکن پھر دنیا نے اس کو پیشکش کرنا شروع کر دی. پہلی پیشکش یہ آتی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کبریائی کا اعلان کیا ہے، سارے معبودوں کو جھوٹا کہہ کر
ایک رب کے سامنے جھکنے کا آپ کہہ رہے ہیں، کس دلیل کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ چھوڑیے، آئیے کچھ کام کی بات کرتے ہیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، کچھ آپ مانیے کچھ ہم مانتے ہیں، تھوڑی سی عبادت آپ ہمارے لات منات عزا حبل کی کیجئے، کچھ ہم آپ کے رب کے سامنے سجدے رکھ دیتے ہیں، تو کچھ مل ملا کر لیں، کچھ سمجھوتے کر لیں، ہمارے ساتھ ڈیل کر لیجئے۔ پہلی ڈیل یہ ہے کہ اگر تو آپ کے دماغ کا کچھ علاج مقصود ہے تو ہم وہ کروائے دیتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کسی نے کوئی جادو کے اندر مبتلا کر دی ہے، اور اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، کسی عورت کا معاملہ ہے، تو آپ ہاتھ رکھیے، ہم آپ کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے، آپ کو پیسہ چاہیے، مال چاہیے، دولت چاہیے، آپ کو سونے میں تولے دیتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی کچھ آپ کو نہیں چاہیے، آپ کو ویسے ہی اپنا نام بنانا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر آپ مشہور شخصیت کے طور پہ متعارف کروائے جائیں، تو جناب آپ کو اپنا سردار بنائے لیتے ہیں۔ لیکن یہ ایک رب کی بات آپ چھوڑ دیجیے۔ وہ وقت کا نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ میں نے ایسا نہیں کرنا، میں نے ویسا نہیں کرنا، جواب میں کچھ آیات کی تلاوت کی ہے، کہا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر تم میری بات نہیں مانتے، تم نے جو جو کہا، جو جو آفر کی، وہ اپنی جگہ پر، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں اگر تم نے نہیں مانا، اگر تم اس رستے پہ نہ آئے، تو یہ ذہن میں رکھنا کہ تمہیں ایسے ساؤنڈ سے اللہ ہلاک کرے گا کہ تمہارے کلیجے پھاڑ کے رکھ دیے جائیں گے۔ نہیں مانتے نہ مانو، لیکن یہ ذہن میں رکھنا تمہارے اوپر ایسے ساؤنڈ کا عذاب آنے والا ہے، ایسی چیخ ہم نازل کریں گے کہ پھر تم سنبھالے نہ سنبھلو گے۔ اس لیے ذرا دھیان سے، جو یہ آفر لے کر آیا تھا تھر تھر کانپتا قوم کے پاس واپس گیا، کہا محمد کو نہ چھیڑا کرو، میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں اس کے دین کا بول بالا ہوگا۔ وقت گزرا، دین کی تکمیل ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دین کا فریضہ ادا کر کر دنیا سے رخصت ہوئے، صحابہ کرام کا دور چلا، سلف صالحین آئے، محدثین کرام آئے، کرتے کرتے اسلام کا جو حسن تھا، اسلام کا جو امتیاز دوسرے ادیان کے اوپر غالب تھا، یہ رنگ اترنا شروع ہو گیا۔ نتیجتاً مسلمان گرتا 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 اپنے رب کا انکار کر بیٹھا۔ اس نے یہ کہا کہ میں جو کچھ بھی کماتا ہوں اپنے خون پسینے کی کمائی سے کماتا ہوں، میرے پاس جو صلاحیت ہے، میرا اپنا پروفیشن ہے، میری اپنی فیلڈ ہے، جو کچھ میرے جسم کے اندر، جسم و جان کے اندر جو بھی طاقتیں ہیں، جو بھی صلاحیتیں ہیں، یہ میرا اپنا جسم ہے، میری اپنی مرضی اس کے اوپر چلے گی، میرے دن رات کا شیڈول میرا اپنا مرتب کرتا ہے، میں کسی کے حکم کا پابند نہیں ہوں۔ اور ہاں، جو میرا رب ہے میں اس کا باغی ہوں، مجھے اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جب میرے اوپر مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو میں گلہ شکوہ اس سے ضرور کرتا ہوں، لیکن جب میرے اوپر کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو میں اپنی مرضی سے جو دل کرتا ہے اپنی منچاہیاں کرتا ہوں۔ انسان اس سے بھی نیچے ہوا، اس درجے پہ آ کر حضرت انسان نے اپنے آپ کو جانوروں سے بھی بدتر کر لیا۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ قرآن کی تکمیل تو ہو چکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اے انسان تیرے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس میں تیرا ذکر ہم نے کیا ہے۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اب بھی تو نہ سمجھے تو پھر کب سمجھے گا؟ پھر انسان کو جستجو ہوئی کہ میں ایک حقیر سا انسان، جس کا کوئی نہ سر ہے، نہ پیر ہے، نہ کوئی سمجھ ہے، نہ کوئی عقل ہے، کوئی شعور میرے پاس نہیں، اور قرآن جیسی عظیم کتاب کے اندر رب نے میرا ذکر کیا ہے، ذرا اسے کھولوں تو صحیح، پتہ تو لگے کہ میرے رب نے میرا ذکر کہاں کیا ہے۔ پڑھتے 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 جب سورۃ العادیات پر ہم پہنچتے ہیں تو وہاں پر سمجھانے کا انداز انتہائی عجیب ہے۔ مالک نے بات ایک جانور سے شروع کی ہے، کہا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، ہمیں قسم ہے اس گھوڑے کی جو صبح کے وقت بڑی تیزی کے ساتھ اپنے منہ اور اپنے سینے سے آواز نکالتا ہوا تیزی سے بھاگتا ہے، ہمیں ایسے گھوڑے کی قسم۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، ہمیں ایک سرپٹ دوڑنے والے گھوڑے کی قسم ہے جو بڑی تیزی سے بھاگتا ہے، اور اس کے پیٹ سے اور اس کے منہ سے آواز نکلتی ہے، نتنے اس کے پھول جاتے ہیں۔ انسان حیران ہوا کہ سمجھانا مجھے تھا، بات گھوڑے کی شروع کرتی۔ پہلی قسم مالک اٹھاتے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، اور یہ گھوڑا صرف بھاگ کر آواز ہی نہیں نکال رہا ہے، اس کے قدموں کی طرف دیکھو کہ جو اس کے سم ہیں
جو آپ نے اس کے پاؤں کے اندر کیل ڈھونکوا کر کے اس کے سم بنوائے ہیں، ذرا ان کو بھی دیکھیے کہ رات کے اندھیرے میں جب یہ سڑک کے اوپر اپنے ٹاپو مارتا ہے کیسے چنگاریاں سے نکلتی ہیں، گویا یہ کوئلوں کے اوپر دوڑتا ہوا چلتا جا رہا ہے۔ فالمغیرات صبح، اور پھر یہیں پر بس نہیں، رات جو آرام کے لیے بنائی گئی تھی، یہی گھوڑا یہ بھاگ بھی رہا ہے، بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ ہمیں تیسری قسم اس بات کی ہے کہ فالمغیرات صبح، یہی گھوڑا نہ صرف یہ کہ تیزی سے بھاگتا ہوا، انگارے نکالتا ہوا بھاگتا جا رہا ہے، بلکہ یہ فالمغیرات صبح، صبح کے وقت حملہ بڑا زور کا کرتا ہے، ساری رات بھاگتا بھی رہا ہے، اب سامنے دشمن ہے اس کے اوپر اس نے حملہ کرنا ہے۔ اور پھر ہمیں چوتھی قسم یہ ہے کہ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس نے جو بھاگ بھاگ کر میدان جہاد کے اندر جو گرد و غبار اڑائی ہے، جو اس کا اس کو پتہ نہیں ہے، بس یہ بھاگتا گیا میدان کارزار کے اندر گھسا، ہمیں اس کے غبار اڑانے کی قسم ہے۔ اور پانچویں قسم ہم یہ لیتے ہیں کہ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یہ صرف بھاگ کر غبار ہی نہیں اڑاتا، سامنے سے تیر آئے، تلوار آئے، گولی آئے، یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، یہ بھاگتا ہے، دشمن کی صفوں کو چیرتا ہے، سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ ہمیں ان 5 قسمیں اٹھانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ یہ ایک بے زبان ہو کر چند پانی کے گھونٹ پی کر کے تھوڑے سے نوالوں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اپنے مالک کے حکم کے اوپر، حالانکہ اس کا پیدا کرنے والا اس کا رب ہے، اس کو کھلانے والا اس کا رب ہے، پلانے والا اس کا رب ہے، لیکن ایک مجازی رب کھڑا ہوتا ہے، اس کا مالک اٹھ کر اس کی رسی کو اٹھاتا ہے، اس کے اوپر سوار ہوتا ہے، یہ اپنی نیند کی پرواہ نہیں کرتا، یہ گھوڑا بھاگ کھڑا ہوا، یہ نکلا، یہ بھاگتا رہا، یہ میدان کارزار کے اندر گیا، صبح کے وقت اس نے حملہ کیا، جب ساری دنیا آرام کر رہی تھی، یہ گھوڑا آرام کو تج کر کے اپنے مالک کے حکم پہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ان الانسان لربہ لکنود، جب وہ گھوڑا ناشکرا نہیں بنا تو انسان کو جب رب نے تھوڑی سی مشکل میں ڈالا، یہ ناشکری کرنا لگ گیا، پھر تو تجھ سے گھوڑا اچھا ہوا۔ یہ 5 قسمیں اٹھا کر مالک ایک بیماری ذکر کر رہے ہیں، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا نکلا۔ اس کی ناشکری کیا ہے؟ یہ اپنی تکلیف میں ہو، اپنی مصیبت کے وقت میں ہو، اپنے رب کو ایسی ایسی باتیں کر جاتا ہے، ایسے ایسے گلے شکوے کر جاتا ہے، ایسی اللہ کے بارے میں زبان استعمال کر جاتا ہے کہ یا تو سننے والے کان نہ رہیں یا بولنے والی زبان نہ رہے، اور رب کا انکار کر کے مالک فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدری، اس نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ صحیح بخاری میں میرا بھائی ایک روایت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فجر کی نماز پڑھائی، آپ نے لوگوں کی طرف اپنا رخ کیا اور فرمایا تم میں سے پہلی امتوں کے اندر ایک شخص نے اپنا بیل گھر سے باہر نکالا اور اس کو کھیتی باڑی کے لیے کھیت میں لے گیا، بیل نے تھوڑی سی اڑی دکھائی تو اس نے بیل کو مارا، جب اس نے بیل کو مارا تو بیل پیچھے کی طرف مڑ کر اس کو کہنے لگا انا لم نخلق لہذا، ہم اس کام کے لیے نہیں بنائے گئے۔ لوگ کہنے لگے سبحان اللہ بقرۃ تکلم، اے اللہ کے رسول کیسی اللہ کی شان ہے کہ اس نے بیل کو مارا اور بیل نے اسے انسانی آواز میں جواب دے دیا، یہ کیسا کمال کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس پر میرا بھی ایمان ہے اور ابو بکر و عمر کا بھی ایمان ہے۔ اس حدیث میں بہت سارے مسائل سمجھنے کو ملتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ جو سب سے اہم ہے، ایک بیل کو جب مارا گیا، جب اس کے اوپر مصیبت کا وقت آیا، اس نے فوراً مڑ کر اپنے مالک سے کہا انا لم نخلق لہذا، ہم اس مقصد کے لیے نہیں بنائے گئے۔ میرا بھائی ذرا سوچ تو صحیح، ایک جانور کو پتہ ہے کہ میں اس مار کو برداشت کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، میرا مقصد حیات کچھ اور ہے، مجھے کسی اور کام میں الجھایا جا رہا ہے، میں انسان ہوا، مجھے عقل اور شعور ملا، اللہ نے ہر طرح کی صلاحیت میرے اندر رکھی، پھر میں اپنے رب کو بھلا کر، اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا کر کسی اور کام میں لگ گیا تو شاید کہ وہ جانور مجھ سے اوپر والے درجے پہ۔ پھر اسی لیے اللہ فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اس کے پاس دل موجود ہے لیکن عقل موجود نہیں ہے، اس کے پاس آنکھ موجود ہے لیکن اسے نظر نہیں آتا، اس کے پاس کان موجود ہے لیکن اسے سنائی نہیں دیتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہوا پڑا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ کس وجہ سے ناشکر ہے؟
وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ رب کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. یہ سکون کی تلاش میں بھاگتا ہے، کرلاتا ہے، روتا ہے، پیٹتا ہے، اللہ کی قسم ہر کام کرتا ہے. اور کئی لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں نے ماں کا حق ادا کیا، بیوی کا کیا، بہنوں کا کیا، بھائیوں کا کیا، سارے رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے، میری زندگی کے 20-30 سال گزر گئے، میں نے سب کے حقوق ادا کیے، لیکن پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ میرے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہے، میری زندگی میں سکون نہیں. میں نے کہا جناب آپ نماز پڑھتے ہو؟ کہتا نہیں میں نماز نہیں پڑھتا. کہا کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا میں اللہ کا باغی ہوں، دل نہیں کرتا نماز ادا کر، بس میرا نہیں دل کرتا. مغرب کا وقت تھا، میں نے کہا یہ چلیے نماز ادا کرتے ہیں. کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، آپ چلے جائیے. میں جاؤں گا ہی نہیں. اور پھر ایسی ہٹ درمی، ایسا انداز اور ایسا رویہ، وہ بھی رب کے بارے میں. کہا مجھے اپنے رب کے ساتھ کوئی پیار نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، بس میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے میں نے اپنے حقوق ادا کر دیے، کل کو رب پوچھے گا تو میں کہوں گا تیرا حق میں نہیں ادا کر سکا، مجھے چھوڑ دے، باقی حقوق کی وجہ سے جنت میں داخل کر. انتہائی عجیب و غریب معاملات. اور پھر جب مصیبت آئی، کل میرے سامنے بیٹھ کر روتا رہا کہ گھر کے اندر یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ وہ ہوا. میں کہا جناب نماز ادا کیجیے. کہا وہ نہیں ہو سکتی مجھ سے، میں باغی ہو چکا ہوں، اب نہیں ہو سکتی، اب میری عمر ایسی حصے میں پہنچ چکی ہے. ان الانسان لربہ لکنود. رب جب عطا کرتا ہے میرا بھائی، دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے. جب آپ کے پاس پیسہ موجود ہے، مال موجود ہے، اور مال موجود ہونے کے بعد زندگی میں سکون نہیں، سمجھ لیجئے کہ آزمائش کی جا رہی ہے. اور ہر وہ عمل، ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کے رب سے دور کر دے، وہ آپ کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. بچیے اس سے. اور ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کے رب کے قریب کر دے، سمجھ لیجئے کہ آزمائش ہے، آپ کا رب آپ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے. ان الانسان لربہ لکنود. حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں لکنود کا معنی یہ ہے کہ انسان کے اوپر جب خوشیاں ہوں تو اپنے رب کو یاد نہ کرے، اور جب مصیبتیں آئیں، مشکلات آ جائیں، یہ اپنے رب کو فوراً یاد کرنا شروع کر دے. یا جب اس کے اوپر مشکلیں ہوں تو مشکلات کا ذکر کرے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر نہ کرے. اس سے تو وہ گھوڑا اچھا جس نے صبح کی پرواہ نہ کی، نہ رات کی پرواہ کی، نہ اپنے مالک کو دیکھا، میدان کارزار کے اندر چل پڑا، بھاگا، اپنے سینے پہ گولیاں برداشت کی، تلوار اور تیروں کی زد میں آیا، لیکن اس نے پیٹھ نہیں دکھائی. اس سے گھوڑا اچھا بن گیا جس انسان نے اپنے رب کی ناشکری کی. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. انسان خود اس بات کی گواہی دے گا کہ میں ناشکرا ہوں. کیسے؟ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب انسان قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اس کو قبر سے نکالا جائے گا، اس کے نامہ اعمال کو لٹکا دیا جائے گا اس کے گلے کے اندر، اور جب اللہ رب العالمین کی ہیبت اس کے اوپر چھائے گی، اس کا شر شرم سے جھکے گا، اور جھکتے ہی اپنے کرتوتوں کے اوپر اس کی نظر پڑے گی. پھر آواز آئے گی اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. آج کے دن اپنا حساب کتاب خود ہی کر لیجئے، آپ کس جگہ کے قابل ہیں، جنت کے یا جہنم کے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. انسان اپنے اندر کے بارے میں خود بڑا اچھا جانتا ہے. ولو القی معاذیرا. چاہے جتنے مرضی بہانے تراشے، اسے معلوم ہے کہ یہ اندر سے کیا ہے. کل قیامت کا دن ہے، انسان رب کے سامنے کھڑا ہے، اور تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ حرکت کی، تو نے یہ کیا. اے اللہ میں نے نہیں کیا. اللہ کہیں گے ٹھیک ہے تو نے نہیں کیا. منہ کو بند کر دیا جائے گا. پھر ہاتھ بولیں گے اللہ اس نے یہ کیا تھا، اللہ اس نے یہ کیا تھا. پاؤں بولے گا، آنکھ بولے گی، ایک ایک چیز جب بول کر گواہی دے گی. انسان کی زبان کھول کر پوچھا جائے گا ہاں بھائی، اب اللہ کو جواب دینے کی بجائے ہاتھوں کو اور پاؤں کو کوسنا شروع کر دے گا، اور تمہیں بچانے کے لیے رب کو دھوکہ دے رہا تھا، تم نے مجھے بنسوا دیا. دنیا میں رہ کر انسان جتنے مرضی دھوکے دیتا رہے، اللہ فرماتے ہیں ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. تیرا رب اس دن تیرے ایک ایک عمل کو تیرے سامنے رکھ کر تجھے خبریں دے گا، کیونکہ وہ باخبر ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اور یہ مال کا بڑا لالچی ہے. دوسری انسان کی بیماری، پہلی بیماری ناشکر ہے، دوسری بیماری یہ کہ لالچی بڑا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ. یہ مال کی محبت میں لشدید، بڑا ہی سخت ہے. کتنا سخت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یأتی الناس یأتی الزمان علی الناس. لوگوں کے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا
ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا، ما یبال الرجل من این اصاب المال، انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کے گھر کے اندر، اس کے بینک کے اندر پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، من حلال او حرام، حلال طریقے سے آیا یا حرام طریقے سے آیا، اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا۔ پھر انسان جب یہ کہے کہ رب دعائیں قبول نہیں کرتا، صحیح مسلم کی اس روایت کے اوپر نظر دوڑائیے جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں بڑا لمبا سفر کر کے مکہ آتا ہے، کعبہ کے ساتھ لپٹ کر اچڑے ہوئے بالوں کے ساتھ، تھکے ہوئے جسم کے ساتھ کہتا ہے یا ربی، اے میرے رب۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مشربہ حرام، اس نے جو پانی پیا حرام طریقے سے پیا، حرام کما کر وہ پانی پیا، وملبسہ حرام، جو احرام باندھ کر کے آیا ہے وہ بھی حرام کے پیسوں سے خریدا، ومطعمہ حرام، جو کھاتا ہے وہ بھی حرام کا ہی کھاتا ہے، وغذی بالحرام، یہ پرورش اپنے بچوں کی کرتا ہے، اپنی پرورش کرتا ہے، حرام کے اوپر کرتا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهَا، رب کیسے اس کی دعا کو قبول کر لے، رب کیسے اس کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ جب انسان نے اس بات کا خیال ہی نہیں کرنا کہ میں مال کے ہوس میں کتنا آگے جا چکا ہوں، میرے سودی معاملات، میرے وہ معاملات جس میں اللہ رب العالمین نے منع کر کے رکھا ہے، جنہیں حرام کیا ہے، لیکن صرف یہ کہ اپنی زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے ہر حرام راستے کو حلال کر کے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے نزدیک میری امت میں ایسے بدترین لوگ آئیں گے جو حرام کو حلال کر دیں گے اور حلال کو حرام کر دیں گے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا اس کو نہیں پتا کہ جب زمین اپنے راز اگل دے گی، قبریں پھٹ کر جو کچھ ہوگا سب کچھ نکال دے گی، اسے نہیں پتا؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، صرف زمین ہی نہیں پھٹے گی، صرف زمین اپنے راز نہیں اگلے گی، جو تیرے سینے کے اندر چھپا ہوا ہے رب اسے بھی باہر نکال دے گا۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، تیرا رب اس دن تجھے وہ خبریں دے گا کہ جو تو نے سینے میں چھپا کر رکھی تھی لیکن رب سے وہ چھپی ہوئی نہیں تھی۔ میرا بھائی یہ پوری صورت 5 قسموں کے ساتھ 2 بیماریوں کا علاج دیے ہوئے، وہ گھوڑا جو رب کے حکم سے پیدا کیا گیا، رب کی وہ مخلوق ہے، اگر وہ میرے ایک اشارے پر اٹھ پڑتا ہے تو رب نے تو پورا قرآن دیا، اس نے کتنے اشارے دیے، میں نے شروع پہ ذکر کیا 90 مقامات پہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، آپ کبھی ان کا مطالعہ تو کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا میں اللہ نے کیسی محبت رکھی، کیسا اللہ کا انداز ہے، اقیم الصلاۃ، لوگوں نماز قائم کرو کیونکہ تم ایمان والے ہو، قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کا ایسا مخلص ہونا بندے کے ساتھ، وہ مالک اتنا مخلص ہے بندہ مخلص نہیں ہے، پھر انسان یہ کہے کہ رب کی ناشکری میں اس لیے کرتا ہوں کہ اس نے مجھے کچھ دیا نہیں، اللہ رب العالمین بندے کو آزماتے ہیں، بندے کو لیتے ہیں تاکہ یہ بندہ سنبھل کر اللہ کے راستے پہ چلے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق